اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف القرآن مقدمے کے سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے 7 قراء اور اسی طریقے سے 10 روایتوں کے بارے میں تفصیل سے پڑھا تھا۔ آج کے سبق سے ہم قرآن مجید کی جو حفاظت کی گئی ہے اس دور سے لے کے اب تک، اس کے بارے میں ہم تھوڑی تفصیل سے سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ عہد رسالت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کی حفاظت کیسے کی گئی تھی۔ دیکھیں، قرآن مجید ایک ہی مرتبہ پورے کا پورا نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کی مختلف آیات ضرورت اور حالات کی مناسبت سے نازل کی جاتی رہی ہیں۔ اس لیے عہد رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ممکن نہیں تھا کہ شروع سے ہی اسے کتابی شکل میں لکھ کر محفوظ کر لیا جائے۔ چنانچہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں قرآن مجید کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ زور حافظے پر دیا گیا۔ شروع میں جب وحی نازل ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے الفاظ کو اسی وقت دہرانے لگتے تھے تاکہ یہ الفاظ اچھی طرح یاد ہو جائیں۔ اس پر سورہ قیامہ کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی کہ قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے عین وحی کے نازل ہونے کے وقت جلدی جلدی الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے حافظے کو ویسے ہی اتنا طاقتور اور مضبوط کر دے گا کہ ایک مرتبہ جب وحی نازل ہو جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھول نہیں سکیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات قرآنیہ نازل ہوتی تھیں اور ادھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ والی آیات آپ کو یاد ہو جاتی تھی۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک قرآن مجید کا سب سے محفوظ ذریعہ تھا اور خزانہ تھا، جہاں پر قرآن مجید کی آیات سب سے اچھے طریقے سے محفوظ تھیں کہ اس میں بالکل ہلکی سی بھی غلطی کا یا ترمیم کا، کمی بیشی کا امکان تک باقی نہیں رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید احتیاط کے طور پر ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن مجید سنایا ہے اور ان کے ساتھ دور کیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو صرف قرآن مجید کے معنی کی تعلیم نہیں دیتے تھے بلکہ الفاظ بھی یاد کرواتے تھے، اور خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس قرآن مجید کو سیکھنے کا، یاد رکھنے کا اتنا زیادہ شوق تھا کہ صحابہ کرام ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر اس قرآن مجید کو سیکھنے اور یاد کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ جو بعض عورتیں تھیں، صحابیات تھیں، انہوں نے اپنے شوہروں سے جو مہر اس کے علاوہ کوئی اور طلب نہیں کیا، صرف یہی کہ وہ انہیں قرآن مجید کی تعلیم دیں گے۔ چنانچہ سینکڑوں صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے آپ کو ہر فکروں سے جدا کر کے، آزاد کر کے اپنی زندگی ہی اسی کام کے لیے وقف کر دی کہ وہ قرآن مجید کو نہ صرف یاد کرتے تھے بلکہ راتوں کو نماز میں دہرایا بھی کرتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہم انصاریوں میں سے کسی کے حوالے کر دیتے کہ وہ اسے قرآن مجید سکھائے، اور مسجد نبوی میں قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے والوں کی آوازوں کا اتنا شور ہونے لگا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید کرنا پڑی کہ اپنی آوازیں پست کرو تاکہ کسی کو کوئی غلطی پیش نہ آئے، کسی کو کوئی مغالطہ نہ لگے۔ چنانچہ تھوڑی ہی مدت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی جماعت ایسی تیار ہو گئی تھی جنہیں قرآن مجید ازبر حفظ تھا۔ اس جماعت میں خلفائے راشدین کے علاوہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تھے، حضرت سعد تھے، حضرت ابن مسعود تھے، حضرت حذیفہ بن یمان تھے، حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے، اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عمرو بن عاص، حضرت عبداللہ بن عمر، اور اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن الصائب رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت سلمہ وغیرہ ذالکہ رضی اللہ عنہم، یہ سارے کے سارے بطور خاص قابل ذکر ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا تھا اور یاد کیا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابتدائی اسلام کے اندر زیادہ تر جو زور تھا قرآن مجید کی حفاظت کے لیے وہ حفظ قرآن کے اوپر تھا، اور حفظ قرآن تھا۔ صحابہ کرام اس کو یاد کرتے تھے، زبانی پورا کا پورا قرآن مجید یاد کر لیا کرتے تھے، حفظ کر لیا کرتے تھے، اور اس وقت کے حالات کے اعتبار سے یہی والا طریقہ سب سے زیادہ محفوظ اور قابل اعتماد تھا۔
اس لیے کہ اس زمانے میں لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم تھی، کتابوں کو شائع کرنے کے لیے جو آج کل پریس وغیرہ ہے یہ کچھ نہیں ہوتا تھا، اس لیے اگر اس زمانے میں صرف لکھنے پر اعتماد کیا جاتا تو قرآن مجید کی وسیع پیمانے پر اشاعت ہونا یہ ممکن نہ تھا، اور اسی طریقے سے قابل اعتماد حفاظت کرنا یہ بھی ممکن نہ تھا۔ لیکن اس کے بجائے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو حافظے کی بڑی قوت اور طاقت عطا کی تھی، حتیٰ کہ ایک ایک شخص ہزاروں اشعار زبانی یاد کر لیا کرتا تھا، اور معمولی دیہات میں رہنے والے دیہاتیوں کو بھی اپنے اور اپنے خاندان کے شجرہ نسب، حتیٰ کہ جو ان کے گھوڑے ہوتے تھے ان کے نسب نامے زبانی یاد ہوتے تھے۔ اس لیے قرآن مجید کی حفاظت میں اسی حافظے سے کام لیا گیا، اور اسی ذریعے سے قرآن مجید کی آیات اور صورتیں عرب کے گوشے گوشے اور علاقے علاقے تک یہ پہنچی ہیں۔ تو بہرحال یہ قرآن مجید کی حفاظت کا ایک طریقہ تھا حفظ قرآن۔ اب بات کر لیتے ہیں کتابت قرآن کے بارے میں۔ حفظ قرآن کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو لکھوانے کا بھی خاص اہتمام فرمایا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کیا کرتا تھا، چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو سخت گرمی لگتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے پسینہ موتیوں کے قطرے کی طرح ٹپکنے لگتا تھا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیفیت ختم ہو جاتی تو میں موڈے کی کوئی ہڈی یا کسی چیز کا ٹکڑا لے کر حاضر خدمت ہو جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے رہتے اور میں اس کو لکھتا رہتا تھا، یہاں تک کہ جب میں لکھ کر فارغ ہو جاتا تو قرآن مجید کے نقل کرنے کے بوجھ سے مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کہ میری ٹانگ ٹوٹنے والی ہے اور میں کبھی چل نہیں سکوں گا۔ بہرحال جب میں فارغ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پڑھو، میں پڑھ کر سناتا، اگر اس میں کوئی غلطی وغیرہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح فرما دیتے تھے، اور پھر اسے لوگوں کے سامنے لے کر آ جاتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ کرام کتابت وحی کا فریضہ یہ انجام دیا کرتے تھے، جن میں خلفائے راشدین ہیں، ابی بن کعب ہیں، زبیر بن عوام ہیں، حضرت معاویہ ہیں، مغیرہ بن شعبہ ہیں، خالد بن ولید ہیں، ثابت بن قیس ہیں، ابان بن سعید رضی اللہ عنہم، یہ سارے کے سارے صحابہ بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب قرآن مجید کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ کاتب وحی کو یہ ہدایت بھی فرما دیتے تھے کہ اسے فلاں صورت میں فلاں فلاں آیات کے بعد لکھا جائے۔ چنانچہ جب ہم آج تلاوت کرتے ہیں، جو آیات کی ترتیب ہم ہے کہ پہلے یہ والی آیت ہے، پھر دوسری آیت ہے، پھر تیسری آیت ہے، یہ والی صورت میں اتنی آیتیں، یہ ساری کی ساری خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعین کردہ ہیں۔ اس زمانے میں عرب میں چونکہ کاغذ یہ بہت کمیاب تھا، اس لیے قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ پتھروں پر لکھی جاتی تھی، کھجور کی شاخوں پر لکھی جاتی تھی، بانسوں کے ٹکڑوں پر لکھی جاتی تھی، چمڑے کے پارچوں پر لکھی جاتی تھی، اور اسی طریقے سے پتوں پر، جانوروں کی ہڈیوں وغیرہ پر آیات لکھی جاتی تھی۔ البتہ کبھی کبھی کاغذ کے ٹکڑوں کو بھی استعمال کر لیا جاتا تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کا ایک نسخہ تو یہ تھا کہ جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں لکھوا دیا تھا، اگرچہ وہ مرتب ایک کتاب کی شکل کے اندر تو نہیں تھا، لیکن مختلف ٹکڑوں اور مختلف پارچوں کی شکل کے اندر تھا۔ اس کے ساتھ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی یادداشت کے لیے آیات قرآنی اپنے پاس الگ سے بھی لکھ لیا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ اسلام کے ابتدائی زمانے سے ہی جاری تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے ہی ان کی بہن اور ان کی بہنوئی نے ایک صحیفہ میں آیات قرآنیہ یہ لکھی ہوئی تھی، جیسا کہ بڑا مشہور واقعہ ہے جو کہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا۔ تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کی جس طریقے سے حفاظت کی گئی اس کا ذکر تھا۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید کی حفاظت کس طریقے سے کی گئی ہم اس کو سمجھیں گے۔